امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ہوک۔ ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی محبت کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 9، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک خوبصورت پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر، جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا از سر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 8، پیار دیوانگی ہے۔ پیار دیوانگی ہے ایک جذباتی ڈرامہ ہے۔ کہانی ایک خوبصورت لڑکی رابی اور اس کے کزن متین کے گرد گھومتی ہے جو اس کا پڑوسی بھی ہے اور اس میں دلچسپی بھی رکھتا ہے۔ کچھ بے قابو حالات اور واقعات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کا رشتہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دونوں اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر ایک دوسرے سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سوچتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، زندگی اپنے کارڈ دکھاتی ہے۔ نیلم منیر بحیثیت ربی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے منگیتر سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی سے بہت ڈرتی بھی ہے۔ شجاع اسد بطور متین ربی کے کزن اور منگیتر ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ، عاجز اور فرمانبردار ہیں۔ سمی خان بحیثیت داؤد ربی کے ماموں زاد بھائی ہیں جو ربی سے جنون کی حد تک پیار کرتے ہیں اور اس کی محبت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ربی اور متین ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں صرف محبت کی ضرورت ہے، لیکن جب معاشرہ اور اس کے اصول محبت بھرے رشتے کے درمیان آ جاتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، فریب۔ فریب ڈرامے کی کہانی رومانس، جذبات اور جوش سے بھرپور ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار زینب شبیر اور مرزا زین بیگ نے ادا کیے ہیں۔ کہانی سنائی اور سلطان کی محبت کے زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ ناظرین کو ایک نئی آن سکرین جوڑی زینب شبیر اور زین بیگ دیکھنے کو ملیں گے۔ نمبر 6، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 5، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔
یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 4، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو ایک شہزادی کی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے اور ہر وقت دولت مند بننے کی فوری اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 3، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے درِ عدن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ نمبر 2، جھوم۔ جھوم 2023 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زارا نور عباس اور ہارون قادوانی شامل ہیں۔ اسے علی فیضان نے ڈائریکٹ کیا ہے اور ہاشم ندیم خان نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے میں آرین اور مریم کی کہانی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ ایک ایج گیپ رومانس ڈرامہ سیریز ہے۔ اسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے متضاد بناتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔